حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیسے نہیں پہچانتے، حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا کے طلبگار رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق اور بخشش اور عفت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پہلا، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ اور دوسرا، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور نیکوں کو دوست نہیں رکھتا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور تیسرا، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور چوتھا، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکلیف کی شکایت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے؟ پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے، انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے یہ اشعار کہے کہ اے مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا، کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک گھاس وغیرہ نہیں کھاتا، اور اگر اس پر پہلے سے 2 گنا بوجھ لا دیا جائے تب بھی اسے اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوتا ہے تو اسے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے تو کیا تم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر بارے گرا ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان باتوں میں سے کسی کام پر عمل نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے جو تمہیں نہ فائدہ دنیا میں پہنچائے گا اور نہ آخرت میں، نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے اور نہ خالق کی بارگاہ میں فائدہ مند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا،
اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذت دنیا کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن جاؤ اور اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اپنے رحیم و کریم رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنے راستے پر چل دیا، لیکن کچھ دور جا کر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، اور میں اس عورت کو ایسے تلاش کر رہا تھا کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ آخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی، اور جب میں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات پر پہنچا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں ہے، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر وقت اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو بہت سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل یعنی تھوڑا سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل راہ رضا نیٹ ورک کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔